السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کیا ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب قومی سلامتی کے معاملات سے لا تعلق ہو چکے ہیں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا اب جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دیں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب، اسلام آباد میں ان دنوں بہت زیادہ چرچا ہے، بلکہ اسلام آباد میں کیا ملک بھر میں ہی چرچا ہے۔ جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت، جس میں اپوزیشن کے لیڈر شریک ہوئے تھے، وفاقی وزراء شریک ہوئے تھے، تمام گورنر اور وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے تھے، اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے بھی شریک ہوئے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے وہاں پہ بریفنگ بھی دی، اور اس کے بعد سوال و جواب کا بھی سیشن ہوا۔ تقریباً 8 گھنٹے کا یہ اجلاس چلا۔ اس دوران ٹی بریک بھی ہوا، اس کے بعد کھانا بھی کھایا گیا، اور پھر بہت ساری جناب خبریں گردش کرنے لگی۔ جناب یہ کہہ دیا فلاں نے، یہ کہہ دیا فلاں نے، یوں کر دیا فلاں نے، وہ کر دیا۔ لیکن بہرحال جو آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ جو جتنی بھی بریفنگ تھی، اس بریفنگ کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ان کیمرہ تھے اور سیکرٹ تھے، لہٰذا جتنی باتیں ہیں یہ ان کنفرم ہیں، اور ان کنفرم باتیں جو ہیں وہ نہ پھیلائی جائیں۔ اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی جو ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہوتا جس کو لوگ جو ہے اندازے لگا لگا کے اس پہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ جو چاہے کہ وقفے کے دوران اور جو کھانے کی ٹیبل پہ باتیں ہوئیں، وہ چونکہ ایسی سچ کوئی سیکرٹ باتیں نہیں تھی، لہٰذا وہ باہر آئیں بھی، لوگ ان پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وہ ان کیمرہ بریفنگ سے تعلق نہیں، مثلا اس بات کا کہ جناب وزیر اعظم صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب اس کے لیے تو کوئی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم اجلاس، قومی سلامتی کا معاملہ، اور وزیر اعظم صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے، اور پھر جناب یہ کہا گیا کہ جی چونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو وہ پھر ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، اور وزیر اعظم صاحب نے قومی مفاد میں یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے میں اجلاس میں شریک نہیں ہوتا۔ اس بات پہ یقین کرنا، جسے کہتے ہیں نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حماقت ہی ہوگی۔ اور شہباز شریف تو وہ بندہ ہے جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، مری پیلی دے پیر نہیں رکھتا، وہ تو کسی سے کنفلکٹ رکھنے والا بندہ ہی نہیں۔ اور ویسے یہی بات اگر کہی جاتی نا مریم کے بارے میں یا شاہد خاقان عباسی کے بارے میں، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یار ہو سکتا ہے کسی نے ایسی بات کی ہو۔ بلاول صاحب کے بارے میں ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو، یا مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت کو کوئی اور بندہ ایسا کہتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ایسی بات ہوئی ہے۔ لیکن شہباز شریف کے اوپر تو ویسی خام خز جاتی ہے، الزام ہی ان بیچارے کے اوپر، وہ تو ایسی بات کرتے نہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پہ اس کی تردید بھی کی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا میسج نہیں دیا گیا، کوئی ان کی طرف سے ایسا پیغام نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات کی کیوں گئی؟ چونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ انا میں تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پچھلی حکومت میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ترک صدر رجب طیب اردگان آئے اور انہوں نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا تھا تو جناب عمران خان صاحب نے اس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، اور کسی کے منانے پر وہ راضی نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ جو ترک سفیر ہیں انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ جناب تھوڑا کی مسئلہ ہے، ہمارے صدر صاحب آ رہے ہیں تو وہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں۔ لیکن ان کی جو انا تھی وہ بہت اونچی تھی، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اور جب سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں تب بھی یہ اسی انا کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی یہ وزیر اعظم بنے تھے، جو انہوں نے پہلا خطاب کیا تھا وہ بھی قوم سے کرنے کے بجائے اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور ٹائیگرز کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد سے عموماً ان کا ایسا ہی رویہ رہا، جب بھی کوئی اپوزیشن کا بندہ تقریر کرے قومی اسمبلی میں یا موجود ہو، کسی بھی اہم معاملے میں نہیں آتے۔ کچھ عرصہ پہلے جب گلگت بلتستان کے حوالے سے قومی اتفاق رائے چاہیے تھا اور ایک میٹنگ انہوں نے بلانی تھی، لیکن وہ انہوں نے بلانے سے انکار کر دیا، جس پر پھر وہ میٹنگ آرمی چیف نے بلائی اور تمام جو پولیٹیکل قیادت تھی اسے رائے لی۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت بھی قریبی موجود تھے، لیکن وہ چونکہ اپوزیشن والوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تو اس میں شریک ہوئے۔ یہاں پہ بھی ہوا ایسا ہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ ویسی وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی باتیں خام خواہ کے دلیل دے جی فلاں نے منع کر دیا تھا، فلاں نے منع کر دیا تھا۔ بھائی جان تسی آپ ہی نہیں سوائے۔ اور پھر جناب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ قومی مفاد میں نہیں آتا۔ اگر وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا قومی مفاد ہے تو پھر قومی مفاد میں ان کو وزارت عظمیٰ بھی چھوڑ دینی چاہیے، کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک نہیں ہے تو پھر ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہے، ملک کو پھر کون چلا رہا ہے؟ اور یہاں پہ ایک اور بات بہت اہم ہے کہ ایسی ان کنفرمڈ اطلاع، ہم اس کو ان کنفرم ہی کہیں گے کیونکہ اس کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا۔ ایسا بھی سننے میں آیا کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس اجلاس سے پہلے
اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا تھا کہ یہ اپوزیشن کو ایسی بریفنگ دینے کی، یہ پارلیمنٹ کو ایسی بریفنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی اور یہ مناسب سمجھا گیا کہ چونکہ آنے والے وقت میں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بہت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، تو کیوں نہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہاں پہ ایک اور نقطے کی بات بھی یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یا ہمارے آرمی چیف نے یا ڈی جی آئی ایس آئی نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا اور پارلیمنٹ سے مشورہ کرنا زیادہ ضروری سمجھا بنسبت وزیر اعظم کے یا جو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ قومی معاملات میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کو کوئی مشورہ دے سکے، یا ان کا کوئی مشورہ شاید اتنا ویٹیج نہیں رہا، کیونکہ وزیر اعظم سب ایسے معاملات کرتے ہیں۔ بہت ساری ان کی بین الاقوامی سطح پہ جو انہوں نے، جیسے محمد بن سلمان والا واقعہ ہوا جہاز سے اتارے جانے والا، ملیشیا والا معاملہ ہوا، ترکی والا معاملہ ہوا، ملیشیا کی وہ جو دعوت نامہ تھا بلانے والا اس والا معاملہ ہوا، پھر جناب وہ مودی کو فونیں کرتے رہے، پھر انہوں نے اسمبلی میں کہنے لگا جی میرا وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ پھر اب ماضی قریب میں ایسا ہوا کہ جناب وہ مبارکباد دینا چاہتے تھے امریکی صدر کو، لیکن وہاں سے ہی کہا گیا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بعد پھر خان صاحب غصہ کھا گیا اور انہوں نے ایک تقریر کھڑکا دی۔ آپ کو پتہ ہے تقریر تو وہ کھڑکا ہی لیتے ہوتے ہیں ہر معاملے پہ۔ تو اس کے بعد پھر ایسا ضروری سمجھا گیا ہوگا کہ وزیر اعظم سے مشورہ کرنے کے بجائے پوری پارلیمنٹ سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ یہ تو معلوم ہوا ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بار بار کہا کہ جی آپ لوگ بتائیں ہمیں کیا کریں، افغانستان کے معاملے پہ، چین کے معاملے پہ، امریکہ کے معاملے پہ، تمام معاملات پہ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ ہمیں بتایا کہ ہم کیا کریں، ہم وہی کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ اپنا جواز کھو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب کی خبر کی طرف۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو ایف آئی اے کے کیسز ہیں، بڑا شور مچا، بڑی دھمکیاں بھی لگیں، جہانگیر ترین گروپ بھی بن گیا، اور پھر اچانک جناب ایک دن ایف آئی اے نے جا کے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں تو ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ تو عدالت نے یہ پابند کر دیا کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ نے گرفتار کرنا ہوگا تو آپ ایک ہفتہ پہلے عدالت کو بتائیں گے، اور اس کے بعد یہ معاملات پتہ چلے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کے معاملات طے پا گئے ہیں، حکومت کے ساتھ آف دی ریکارڈ جو ہیں وہ مذاکرات ہو گئے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی یار لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ بجٹ سیشن گزر جائے، ابھی جہانگیر ترین کے گروپ کی ضرورت ہے حکومت کو، تو اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، اور جو یہ بجٹ سیشن گزرے گا تو اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو اب جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو رگڑا لگانے کا فیصلہ اب خان صاحب نے کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں اب آپ نے دیکھا کہ آج ہی ایف آئی اے نے بھی پھر دوبارہ ان کے صاحبزادے کو بھی طلب کر لیا ہے اور اس پر کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے پیشگی بتایا جی ان کو گرفتار کرنے سے پہلے، اور اس کیس میں انہوں نے بیل وڈرا کر لی، تو بالکل ٹھیک ہے، اس کیس میں بیل وڈرا کر لی، حکومت کے کیا اپنی مرضی ہے، اپنی ایف آئی اے 2 پرچے اور دے کے اس میں گرفتار کر لیں گے، اس کے بارے میں تو عدالت نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔